وصیت کیا تھا یا علی میری اولاد کو قیامت تک کے لیے میری طرف سے سلام پہنچا. خوب صدیقہ طاہرہ نے سلام کہا ہے اور ہم کہیں گے وعلیکم السلام. سلام کا جواب کیا ہے؟ سلام کا جواب یہ جو خود آپ کلاس میں آئے ہیں معارف اسلامی سیکھنے، کمالات انسانی سیکھنے، کرامات انسانی سیکھنے جب آئے ہیں، یہ سلام کا جواب جس کے ہاتھ میں قلم لکھ سکتا ہے وہ دین اور اہل بیت کی شان میں لکھ سکتا ہے، لکھے تو یہ جواب سلام طاقت ہے. اسلام کی دفاع میں اپنی انرجی استعمال کر رہا ہے، جواب سلام. ماتم کرنے کے لیے حوصلہ ہے، جواب سلام. مصائب سن کر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، جواب سلام. مجلس میں توفیق مل گئی، آپ شریک ہو گئے، جواب سلام. گھر میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، جواب سلام. انسان دنیا میں اچھی خدمت کرنے کی توفیق مل گئی، جواب سلام. بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹے بچوں پر پیار و محبت سے پیش آنا، دنیاوی کمالات اور اخروی کمالات کو حاصل کرنا، جواب سلام. میرے نام کو میری ماں نے اچھا نام رکھا ہے، اس نام کو بچا لینا، نام کے وقار کو بچا لینا، اپنی شخصیت کو بچا لینا، جواب سلام. امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے خدمت گزار، اچھے پائلٹ، اچھے وکیل، اچھے لائر، سچ بولنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے امام کے لشکر میں. کام چور، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، جس کو ہم کہتے ہیں اچھا پارٹی، ان کی ضرورت نہیں ہے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. جو آدمی دیانت داری، امانت داری، سچ بولنا، وقت کی قدر جاننے والا، جواب سلام ہو. اگر آپ لوگ حوصلہ ہے تو انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے. درود پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ میرا مشورہ ہے، ہمارے کمیٹی والے ہیں جو پورا کر رہے ہیں، جتنے ہمارے مرد حضرات آئے ہیں اس کے 3 گنا لیڈیز ہیں. ماشاءاللہ سے میری ماں بہنوں کی جمعیت زیادہ ہے، تو حق بنتا ہے کہ سوالات میں جو ہے 1-2 انعامات جو ہے زیادہ رکھے جائیں عورتوں کے لیے. جو بھی انعامات ہوں 1-2 ایکسٹرا رکھنے چاہیے، چونکہ جو وہ گرچہ کہتے ہیں کہ فارسی میں کہاوت ہے ماٹھا قارمہ مقدمہ بعد عوام، یعنی عورتیں سب سے آگے ہیں مردوں کے بعد. لیکن فیلڈ میں، میدان میں، علمی میدان میں، انقلابی میدان میں، سڑکوں پر دین کی خدمت کے لیے عورتیں مردوں سے سامنے ہیں. ایک کلاس ماشاءاللہ احسن. تو آپ لوگ مردوں کے لیے 4، عورتوں کے لیے 6 انعامات رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کلام اللہ مجید کی آیت مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورہ اسراء کی 70ویں آیت 70 آیت نمبر 70. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بنی آدم کی اولاد کو کرامت بخشا. اب یہ
इंसानी, अखलाक इंसानी, इंसानी अक़दार, ह्यूमन वैल्यूज जो बताया गया है, ठीक है, इंसानी अक़दार। तो इसको हम लोग समझने के लिए मैं चाहता हूँ सारी टॉपिक है आप लोग इंशाल्लाह, अगर बोर्ड होता तो हाँ माशाल्लाह बोर्ड है, लेकिन मैं बोर्ड के पीछे जी। तो यहाँ पर है तो सबसे पहले जो है अल्लाह ने जो मखलूक़ात को पैदा किया ना, वो चार चीजें, एक है जमादात, दूसरा नबातात, तीसरा हैवानात, चौथा इंसान। समझ आप लोग तमाम मखलूक़ात में ये चार मखलूक हैं। जमादात जैसे पत्थर, पहाड़, जमीन। अब ये पत्थर में हकीकत हो, डायमंड हो, क्रिस्टल हो, मार्बल हो, जो पत्थर जितना कीमती आप करेंगे ना, डायमंड बहुत कीमती है, पत्थर पत्थर है, आज भी वही पत्थर है, 100 साल के बाद वही पत्थर है, 1000 साल के बाद वही पत्थर है। न पत्थर में शऊर है, न समझ है, न पढ़ता है, न करता है, न बोलता है, न सुनता है। ये जमादा, ये चीज का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई जान नहीं पाई जाती चीज, पहाड़, पत्थर, जो भी है, जिसमें कोई हरकत नहीं है। दूसरा नबातात, जैसे घास, दरख्त। अब ये दरख्त में ज़ाफ़रान कीमती माशाअल्लाह, नारियल का दरख्त है, कांटों का दरख्त है, फूल का दरख्त है, जितने भी हैं दरख्त है, समझ गए? ये भी एक चीज है, पत्थर, दरख्त भी एक चीज है। अब दरख्त में घास फूस, फूल के दरख्त, माशाअल्लाह से जितने भी फल के दरख्त है, खाने पीने के अनाज जो कुछ है, दरख्त। तीसरा हैवानात। अब हैवानात में डायनासोर से लेकर हाथी, अब इतने छोटे छोटे जो खरगोश है, छोटा ये भी जानवर है, ये भी तमाम हैवानात जानवर से कहा जाता है, ये भी एक चीज है। तो चौथी चीज का नाम है इंसान। इंसान भी एक चीज है, इंसान भी एक चीज है। ओ जब इंसान भी एक चीज है तो फौरन हम लोग ये देखना है कि इसके अंदर है क्या चीज, इंसान के अंदर है क्या चीज। फौरन आवाज आई, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम। हमने आदम की औलाद को करामत बख्शा। करामत का मतलब कहते हैं आक़िल। करामत का मतलब आक़िल। अब ये जमादात में आक़िल नहीं, नबातात में आक़िल नहीं, हैवानात में आक़िल। जानवर को पेट भरने से मतलब है जिसके खेत में चले गए, सर झुका के चलने लगे, ये नहीं देखते कि ये मेरे मालिक का है, ये उसके मालिक का क्या है, मुझे पेट भरने से मतलब है। क्यों? शऊर नहीं, आग नहीं। अब ये इंसान है, हमने इंसान को करामत बख्शा है। तो मतलब ये हुआ, ये चारों में अल्लाह ताला ने इंसान को अलग से करामत बख्शा है। करामत बख्शा का मतलब क्या है? हमको आक़िल दिया, दूसरों को आक़िल नहीं दिया। जब दूसरों को आक़िल नहीं दिया है तो आप समझ जाएं चीज है, जमादात चीज, नबातात चीज, हैवानात चीज, इंसान भी चीज है। इंसान के अंदर जो आक़िल है, अगर वो
یہ چاروں چیزیں جو ہے مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جب ہم نے چاروں کو اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لیا ہے تو اب ہم کو آنا ہے اخلاقی کمالات کے دوسرا دیتے ہیں چونکہ ہمارے انسانی کمالات، اقدار انسانی کی جب بات آتی ہے تو انسان کے لیے ہمارے علماء اخلاقیوں بحث اخلاق کی ہے۔ اگر اخلاق کو چھوڑ دیا تو علماء اخلاق نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر دیے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آج دنیا میں کوئی ہے آدمی نمبر دینے والا؟ ہمارے گاؤں کا مطلب ہے معاشرے کا سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ ڈبل ڈگری ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ اچھے باخبر ہے، آج تک کسی نے اخلاق کا نمبر نہیں دیا ہے۔ تو ہمیشہ کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ دیکھو اخلاق کا نمبر ہوتا ہے دنیا میں وہ زیرو۔ چونکہ یہ پڑھا لکھا انجینئر ہے تو نمبر دیا انجینئر کو 10، تو 1 بڑھا دیا۔ سمجھ گئے؟ کتنا؟ 1 بڑھا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں بھائی ماشاءاللہ سے یہ ڈبل ڈگری کیے ہیں، ان کو جو ہے اور بھی نمبر ملنے چاہیے، تو کہ اور 1 نمبر دے دیا۔ کہا نہیں اتفاقاً یہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کیے ہیں اور تحقیق کیے ہیں، ڈاکٹریٹ کیے ہیں، کہا ایک اور نمبر دے دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 1000۔ ماشاءاللہ سے ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے زندگی کر رہے ہیں، تو ایک اور 0 دے دیں۔ کتنے ہو گئے؟ اب دیتے جائے، سسرال تگڑا مل گیا، ایک اور 0۔ ماشاءاللہ سے ایک بیوی ہے، صالح، ماشاءاللہ 5 سال ہے، ایک اور دے دو۔ بیوی نیک ہے، میراث بہت لے کر آئی ہے، ایک اور 0 دے دیا۔ ماشاءاللہ اب اتنے سب کچھ ہم نے دیے ہیں، تم نے اخلاق کے لیے کیا دیا؟ اخلاق کے لیے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بس 1 نمبر ہمیں دیا تھا اخلاق کے لیے، یہ نمبر ہے نا اخلاق کا، یہ ٹھیک ہے۔ ہم ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ڈبل ڈگری نہیں ہے بلکہ پی ایچ ڈی کیے ہیں سیاسی میدان میں، اور ماشاءاللہ بزنس کے اعتبار سے بہت کچھ ان کے پاس ہے، تھوڑا سا یہ بد اخلاق ہے، یہ رف آدمی ہیں، ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جو نہیں ہے نا ہم نے کاٹ دیا۔ اب دے دیں آپ انجینئر ہے، ڈبل ڈگری ہے، ڈاکٹریٹ ہے، بزنس مین ہے، سسرال تگڑا ہے، سیاسی میدان میں کیا کیا یہ سب تم نے دے دیا، اخلاق نہیں دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو عقل عطا کیا ہے۔ عقل سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا انسان کیا ہے؟ ہمیشہ 0 ہے۔ تو اب یہاں پر علماء اخلاق نے حقیقت کو بتایا ہے کہ انسان کی جو کچھ کیٹیگری ہے وہ 3 طریقے سے، یہ فارسی ورڈ ہے، اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے، خود شناسی، دوسرا خود یابی، تیسرا خود سازی۔ 1 2 3۔ خود شناسی ہے خود کو پہچاننا۔ خود شناسی مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ پہچانے اللہ نے آپ کے اندر عقل عطا کیا ہے، آپ کے اندر صلاحیت عطا کیا ہے، آپ کے اندر جاگنے کی عقل ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کا مادہ ہے، نہیں ہے؟ جب سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کا مادہ ہے تو یہ ایک
कीमती चीज है तो खुद को पहचाने कि अल्लाह ने इसको कितनी बड़ी अजीम नेमत अता किया जो जानवरों को नहीं दिया, पत्थरों को नहीं दिया, दरख्तों को नहीं दिया। तो इतनी बड़ी चीज को जो अल्लाह ने अता किया है, इसीलिए अल्लाह ने कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जानवर को पैदा किया अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारक हो। खुदा खुद अपने लिए मुबारक नहीं दे रहा, जानवर को नहीं दिया, दरख्तों को नहीं दिया, पत्थरों को नहीं दिया, तो मुबारक बोले बहुत कीमती चीज है। उसका नाम क्या है? आकल, समझ। अक्ल और समझ की सलाहियत अता किया है कि इंसान के अंदर में वो खुद को पहचाने, खुद शिनासी अंदर ढूंढे। हाँ, मैं सिर्फ खाने के लिए नहीं, सिर्फ सोने के लिए नहीं, खाना और सोना होता तो जानवर भी है, तो अल्लाह ने मुझे आकल अता किया है तो अंदर की चीजों को आदमी पहचाने। हो गया ना? हो। उसके बाद खुद याबी, खुद को पाना, खुद याबी, खुद को पाना। माशाअल्लाह ये पूरे क्लास में जितने भी लोग आए हैं सबके सब 11 साल ऊपर वाले हैं ना, 11 साल ऊपर है ना, वो अहसन तो 12 साल से लेकर 17 साल तक, 12 से 17, इसे कहते हैं खुद याबी, खुद को पाना। यानी मतलब क्या है? अपने आप को बचा के रखना, खुद को पा लेना कि मैं कौन हूं। अक्ल के साए में 12 से 17 तक। अब इसे आप लोग टीनेज कहें या नौजवानी का आलम कहें या जो है माशाल्लाह जो है कली फूल खिलने की आदत है, कलियां चिकटती हुई कलियां हैं, अभी फूल खिलने की हालत में है। 12 से 17 साल तक नाचने में, खेलने में, कूदने में, कुरान हिफ्ज़ करने में, पढ़ने में, ये 12 से 17 तक हर चीज के लिए चूंकि बिल्कुल तमाम ताजा, बिल्कुल जोश जज्बा, खून में गर्मी और बदन में नरमाई, ताजगी। अरे बेटा, लोगों ने भी क्या कहा? तरबियत करो बच्चों की बचपने में। बचपना कच्ची लकड़ी के मानक, कच्ची लकड़ी को जैसे आप चाहे घुमा सकते हैं, अगर लकड़ी सूख गई आप घुमा नहीं सकते। तो ये 12 से 17 साल तक मैं खुद जो कुछ ऐसा कुर्सी हो, दूसरे सूरे हो, ये सब 17 साल के अंदर में जो पढ़ लिया एसएसएलसी से पहले, 10 से पहले जितने सूरे आपने रट लिए, जितनी नमाजें आपकी याद हैं, ये तमाम चीजें जो हाफिजा होता है ना, ये सब इसी एज में होता है। खुद याबी, खुद को पाना है। उसके बाद में फिर वो सलाहियत रटने की, पढ़ने की, बैठ करने की नहीं पाई जाती। तो ये खुद याबी जो है बहुत ज्यादा अहम है इस्लाम में। तो इंसान खुद को पाना 12 से 17 साल तक तमाम चीजें जो अक्ल के दायरे में है, उन चीजों की सीखने की कोशिश करें। अक्ल के साथ में क्या करना है? कौन सी चीज अच्छी, कौन सी चीज बुरी। उर्दू में इस्तेमाल होता है, कहते हैं हज्जार नाहिज्जार। नाहिद मतलब क्या है? कानून को तोड़ने वाला, उल्टी हरकत करने वाला। हज्जार कहते हैं कानून पे चलने वाला। बड़ों का एहतराम करना, ये कानून पे चलना। किसी के सामने अगर थूक दिया, किसी को आपने गाली दे दिया, ये कैसी दे रही है कि ये नाहिज्जारी है, इसने कानून तोड़ दिया। ये कानून पर अमल करना या कानून से बिगड़ना 12 से 17 साल तक है। तो इन एज में इंसान खुद को पाए। जो 17 साल तक खुद को नहीं पाएगा, वो कबूतर हाथ से निकल जाएगा। जब कबूतर हाथ से निकल जाएगा तो एक ज़ईफ़
چل رہا ہے کہ اس سے بھی سب کوئی درد ہے نہ، اس سے بھی بڑا خطرناک درد جو ہے وہ بگڑی اولاد. سمجھ آپ لوگ اگر آپ سمجھیں تو سب محمد والے محمد پر تو یہ 12 سے 17% کیا ہے؟ کبوتر پنجرے میں ہے. کبوتر پنجرے میں ہے. آرام سے جو آپ سکھائیں گے سیکھ لے گا. اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو دانا ڈالا گیا ہے، کھلایا پلایا گیا نا. اب یہ کبوتر باوفا بن گیا ہے، وفادار ہے. آپ نے پنجرا کھولا، وہ جہاں بھی جاتا ہے اڑ کے واپس چلا آتا ہے. اگر آپ نے پنجرے میں صحیح طریقے سے اسے کھلایا پلایا نہیں، عقل سے صحیح استعمال نہیں کیا، اگر کبوتر اڑا واپس آنے والا. اگر یہ 12 سے 17 کی ایج میں تربیت صحیح نہیں ہوئی، عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا، خود کو نہیں پایا، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، اسے سدھا نہیں سکتی. لہذا یہ بہت زیادہ اہمیت ہے خود یابی، خود کو پانا. تیسری چیز خود سازی. خود سازی کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے استعمال کرنا، عقل سے استعمال کرنا. آپ کی چونکہ عقل کیا ہے نا، آپ کے سامنے پیش تھا آپشنز ہے: ماں باپ کی خدمت، مخلوقات کی خدمت، مجھے لائر بننا، وکیل بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، اچھا سائنٹسٹ بننا، سیاست مدار بننا، خدمت گزار بننا. کچھ بھی ہو، یہ 17 سے لے کر 18 سے لے کر 40 تک، 18 سے 40 تک، ان کہتے ہیں کہ 30 تک آدمی جو ہے بچ گیا، بچ گیا. 30 سے 40 کے درمیان میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. 40 کے بعد کوئی تعلق سے بچا نہیں سکتی. 40 کے بعد ہے کوئی تعلق سے بچا نہیں سکتی. لیکن کیا ہے 18 سے 40 سے کہتے ہیں کہ آپشنز ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو ہو 18 سے 30 تک. 18 سے 30 تک خود سازی مطلب کیا ہے؟ خود کو بنا لینا. جیسے آپ پہنچیں گے 17 ختم ہو گیا نا، 98 سال میں جیسے آپ سیکنڈ پیوسی ختم ہو گئی آپ کی، اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. خود کو بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کھیل کود کر ٹائم گزارنا، چیٹنگ کرنا، دھوکہ دینا، کسی کے لیے بوجھ بننا، چوری ڈکیتی کرنا، یہ تمام چیزوں میں کرنا ہے. نہیں، مجھے ایک اچھے کام میں، کسی ایک پرفیکٹ ہنر میں، ورزشی میدان میں یا تعلیمی میدان میں یا فرہنگی کلچر کے میدان، کسی ایک فیلڈ میں اگر میں خود کو بنا لیا تب جا کر آدمی جو ہے انسان بنتا ہے. ورنہ ایک بزرگ شخص کا جو ہو سب سے بڑا ایک سوال ہے، چیلنج ہے بزرگ شخص کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرتا ہے کمالات پہنچ جاتا ہے. ماشاء اللہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، متخصص ہے، سب کچھ ہے. انسانیت چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے. وہ کہاں چڑھی انسانیت؟ کہنے بھائی انسان چڑھا. جب انسان چڑھا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، جاتے 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 آپ اونچائی تک پہنچ گئے. لیکن چونکہ آپ کے پاس سے اخلاق نہیں ہے، آپ کے پاس وہ قیمتی اقدار انسانی نہیں پائے جاتے، محبت نہیں ہے، رحم نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان تو چڑھ گیا، انسانیت اٹھا جو مجھے اتر گئی. انسان اوپر ہے، انسانیت
نیچے ہو. جب انسان چڑھے انسانیت اتر جائے. آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ان کے پاس اخلاق نہیں ہوتا, کمالات نہیں ہوتے. آج اقدار انسانی کی جو اصلی خصوصیات ہے, اقدار انسانی میں جو اصلی خصوصیات کا مطلب کیا ہے, جو ہونا چاہیے انسان میں, ایک کا نام ہے دیانت داری. دیانت, دو ایمانداری. ایمان سمجھے, اسی دیانت داری میں ایمان کا آتا ہے, لیکن ایمان میں کل یہ طور ہم نے آپ کو یہ دیا ہے, دیانت داری, ایمان اور محبت. یہ تین چیزیں ہونا. اگر یہ تین چیزوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو انسان بیکار ہے, کوئی فائدہ اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں آج یورپ میں, امریکہ میں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے, روح کے اعتبار سے دیکھیے آپ نے خود شناسی, خود یابی, خود کو پہچان لیا, خود کو بچا کے رکھ لیا, یہ ہو گیا. تیسری والی چیز جو ہے خود ساری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی روحانی طاقت, روح کو کلی بنائے. انسان کے روح کو دیکھا جاتا ہے, ایمان کو دیکھا جاتا ہے. تو انسان کے اخلاق کا دار و مدار انسان کے روح سے ہوتا ہے. جس کا جتنا اخلاق اچھا ہوگا اس کی روح اتنی قوی ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کچھ آج ہمارے پاس ہے نا, یہ تمام چیزیں جسم کو دیکھ کر ہم لوگ کریں گے, روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. روح دم نکلنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا وہی انسان سمجھ سکتا ہے. روایتوں میں ہے کچھ لوگوں کا جسم تازہ قبر کے اندر جناب حور کا کریں, ایک چیز اپنے لیے رکھے, تمام کمالات کو جمانے کے بعد آخر میں پہنچتا ہے خدا کو پانے کے لیے. تو یہ تمام محنتیں کیا ہے, دیانت داری, ایمان, محبت, تمام چیزوں کا انجام دیا ہے. کہاں پہنچنے کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے. جب خدا کو عظیم, ایک ہے خلق, ایک ہے خالق. جیسے اور کیا فرمایا, خلق ہے, خلق ہے, منطق ہے. خلق الگ ہے, سمجھ گئے, ایک خلق ہے, اوپر پیش ہے, نیچے خلق یعنی اخلاق, خلق یعنی کیا, جسمانی اعتبار سے, جسمانی بدن. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق خلق کو صحیح کرے. 12 سے 17 تک, 18 سے 40 تک, اس کے بعد 40 سال کے بعد ان کی نائب مولانا علی کو نہیں دیکھا تو ان کی اولاد میں سے آتے آتے امام زمانہ کی بات, یا اللہ وہ تو پردے غیب میں ہیں, نظر نہیں آئے. کہ ان کی 1/4 پاپولیشن آف ایران جو ہے وہ تہران کے امام جمعہ 45 سال پہلے, سمجھ گئے. اور اس کے بعد یہ 8 سال پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے. یعنی یہاں تک کہ سب سے بڑا دشمن اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتنیاہو جب نام لیتا ہے, بااخلاق ایک کرامت انسانی کا نام بھی جب لیتا ہے تو 3 بار نام لے کر گٹھیاں لیتا ہے, پانی پیتا ہے. یہ کیا ہے کہ انسان جب اخلاق کے اس عروج پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے. جب خدا کو پا لیتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے جو ہے حقیر نظر آتی ہے. تو کتنا بڑا سارا دیتے ہو گیا. اگر اس مسئلے میں کوئی سوال اور وقت بتائے گا کہ بات میں سوال کروں گا. جو کچھ میں نے کہا ہے اس کلاس کے درمیان میں اخلاقیات کے اعتبار سے اقدار انسانی, اگر کوئی سوال آپ کے لیے مبہم ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ سوال کر کے بولیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ نے بولا کہ حیوانات کے لیے جب جانے کے لیے اثر کچھ نہیں ہوتے، جب انسان کو بھی کچھ لوگوں کے لیے اثر کچھ نہیں ہوتے، ان کے لیے کیا بولے گا؟ سوال اچھا کیا ہے. مولانا نے کہا کہ جانور کو اثر نہیں ہوتی، تو یہ صحیح ہے. کچھ لوگوں کو بھی اثر نہیں ہوتی، تو کیا کہا جائے؟ قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح سے ہے، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود شناسی، خود کو کئی بار پہچانا نہیں. پہلے پہچان. جانور کو عقل نہیں تجھے عقل دیا، جانور میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو تجھے کوئی ادراک دیا، سوچنے کی صلاحیت دیا، تو آگے پہچانا نہیں. دوسرا خود کو نہیں پایا جب انسان کو عقل سے استعمال نہیں کیا. لیکن خدا نے سب کو عقل دیا، سب کو دیا ہے. جو جتنا استعمال کیا وہ آگے نکل گیا، جو جتنا استعمال کیا وہ آگے نکل گیا. مالک اشتر کی ماں نے مالک اشتر کو پیدا کیا ہماری ماں کی طرح سے. ہماری ماں نے ہم کو پیدا کیا. مالک اشتر سلمان فارسی ابو غفاری کی ماں نے ان کو بھی جنم دیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ وہ آگے نکل گئے، ہم لوگ پیچھے ہو گئے. انہوں نے اپنے عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا. خود سادی، خود شناسی، خود کیا بھی. میں وہی کا تھا، وہی پہ رہ گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا. جی ایک اور سوال بولیے. 2 منٹ عثمان ادھر بولیے. مولانا آپ نے کہا تھا کہ خدا تک پہنچنے کے 3 ذریعے ہیں، جس میں امانت دار، ایمانت دار اور محبت بھی. ایمانت دار اور محبت ہوگی تو اگر صرف امانت دار نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی محبت بھی ہے، ایمانت دار بھی ہے. محبت جب تک نہیں آتی آدمی اس سے لو نہیں لگاتا. ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ ماں کے دل میں محبت نہیں آتی. آپ صبح صبح کلاس میں اٹھ کے نہیں آئے، یہ محبت کی جو کھینچ کے لے آیا. بغیر محبت کے شریعت میں حدیث ہے چھٹے امام کی، الدین هو الحب، الحب هو الدین، هل الدین الا الحب، هل الحب الا الدین. دین یعنی محبت، محبت یعنی دین. دین ہے سوائے محبت کے کچھ نہیں، محبت ہے سوائے دین کے کچھ نہیں. دین یعنی پورے پورا محبت، محبت یعنی پورے پورا دین ہے. اگر محبت نہ ہو تو صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، محبت نہ ہو تو عاشورہ نہیں پڑھیں گے، محبت نہ ہو تو مجلس میں نہیں. ایسا دوسری گلا شروع ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. میں سب 2 سوال کروں آپ خدمت میں. میرے سوالات آسان ہیں. جو کلاس سے پہلے بھی کہا اس کو بھی شامل کرنا، چونکہ وضو بھی شامل ہے نماز میں. وضو مقدمہ ہے، نماز پھر مقدمہ ہے، تو وضو کو شامل کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے کلاس سے پہلے بھی اصلی کلاس کا میں نے اپنے میں کہا تھا کہ صدیقہ طاہرہ نے جو سلام کہا ہے تو سلام کا جواب بتائیں. سلام کا جواب 2 بتائیں، 2 سلام کے جواب. السلام علیکم. سلام کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کلاس کو اٹینڈ کیا ہے معرفت اسلامی کے لیے، اور سلام کا جواب یہ ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنے کے لیے بھی آنا ضروری ہے. احسن. تو جواب دار عباس میر وزیر علی. احسن ماشاءاللہ. اور دوسرا میں نے جس آیت کو پڑھا وہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سب سے پہلے جو دیکھیں یہ میمنہ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں میسرہ میں مہمانوں کو پہلے ہم لوگ نہیں کریں گے. کوئی مہمان ہے؟ عجیب ہے، بولے ٹھیک ہے ہم لوگ آپ لوگ مہمان ہیں، مہمان کو موقع دیں. لیکن یہ کوئی مہمان نہیں ہے، آپ بھی مہمان ہیں، سب کے سب مہمان ہیں. بھی دے رہا ہے. السلام علیکم. احسن. آیت احسن. تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 70. اب جو ہے لیڈیز کے لیے سوال. ہاں جی، لیڈیز کے لیے سوال ہے. لقد کرمنا بنی آدم سے مراد، کرمنا سے مراد کیا ہے؟ قرآن
तो बता रही है। माशा लेडीज चूंकि बहुत ज्यादा है तो सबके हाथ में माशाल्लाह से लब्बैक कहते के नाम से, तो उनको जो वो इस पर पूछना जा रहा है थोड़ा ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सवाल दोहराइए। सवाल आपकी खिदमत में, अगर करना बनी आदम करना से बुरा क्या है? करामत करना से बुरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। जी बोलिए। करामत का मतलब आग है। जी आग। 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 सर तो सैयदा सुफिया फातिमा डॉटर ऑफ सैयद मोमिन रजा। सुफिया फातिमा मोमिन रजा। ये मोमिन है माशाल्लाह से, आप मोमिन है। माशाल्लाह। ये दूसरा सवाल दूसरा सवाल, खुद शिनासी का मतलब क्या है? खुद शिनासी का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। खुद शनासी यानी खुद को पहचानना, समझना या अकल से। तुम्हारा नाम क्या है? सैयदा सुफिया शिबी डॉटर ऑफ सैयद तनवीर अब्बास। माशाल्लाह सुफिया वसिया शिबी डॉटर ऑफ तनवीर अब्बास। सर तो माशाल्लाह। और सवाल और भी करते हैं ना लेडीज में 6 सवाल माशाल्लाह। तो तीसरा सवाल लेडीज में, खुद शिरासी जो नेमत है वो अंदरूनी नेमत है या बैरूनी नेमत है? खुद शिनासी नेमत इंसान के अंदर की है या बाहर की नेमत है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। अंदरूनी नेमत है। सर तो माशाल्लाह बना बताए। सैयदा मुमताज फातिमा डॉटर ऑफ सैयद नूरुल हुसैन। सर तो चौथा सवाल आपकी खिदमत में, इंसान और दूसरे मखलूकात में जो फर्क रखने वाली है वो कौन सी चीज है? बड़े सवाल आसान है। इंसान और दूसरे मखलूकात में क्या फर्क है? कौन सी चीज है फर्क करने वाली? अकल। अकल। माशाल्लाह। अच्छा तो आपका नाम? AL-ZAHRA डॉटर ऑफ हसन रजा। अलीना डॉक्टर। ऐसा तो पांचवा सवाल, मखलूकात कितने हैं? वो कौन से हैं? वालेकुम सलाम। जी बोलिए। 263। दूसरों को क्या बुला बुला सकते हैं? दूसरों को बुला लें इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मखलूकात कितने हैं जो मैंने कहा था? दूसरों को बुला लें, आप पर हो गया। एक मर्तबा ऑप्शन है ना, ये एक मर्तबा जब मुझसे निकल गया तो गलत दूसरों को बुला लें। जी एक बार से साथ हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मखलूकात के कितने हुए हैं? हैवानात, नबातात, इंसानियत, 4। अब चाय पी लिया माशाल्लाह से, एक तक कबूल कर लेंगे माशाल्लाह से। आप नाम बताएं। सैयदा सादिकुन्निसा इरशाद हुसैन गुजरात। सादिकुन्निसा इरशाद हुसैन माशाल्लाह सरजमीन गुजरात। ईयर 62। माशाल्लाह। सर तो नमूना है, ये से आए हैं, ये इफ्तिखार है दूसरों के लिए। हो अब ऐसा कितना सवाल है? ये आखिरी सवाल है, ये भी मेहमान के लिए, क्योंकि मेहमानों की कितना
हाजिरीन ज़ाहिरीन और सबको सिद्दीक़-ए-ज़हरा के ज़िक्र में शामिल होने सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो सबसे छोटे बच्चे ना उनके लिए सवाल है। सबसे छोटे बच्चे I don't think so. Brother Jasim has introduced him yesterday. Without any delay, I call upon Professor Dr. Turab to start the next session. In Kastabah, we'll continue our topic. I want to thank Moulana Abbas for this wonderful speech that he gave. I also want to, and our dunya as well. So those are the topics we want to give more priority to. So, all right, let's begin. So the youth camp this year does have a theme of humor. Yesterday when I did my introduction, I mentioned to you all that I spent some time in France teaching at the Dar-uz-Zehra campus, which is an international campus. When I was teaching at Dar-uz-Zehra, Spain, Germany, France, Russia is not in the European Commission. Italy is another one, right? Luxembourg, these are all countries in the European Commission. Okay? The European Commission tries to bring. Now, when the European Commission tells Airbus to make airplanes, they tell the European Commission to make airplanes in all of the countries. So what they do is they make the airplanes, they make different parts of the aircraft in different countries, kind of like I'm giving a presentation to you today. So this is my colleague who came from Airbus. He's a structural engineer. A different kind of airplane, right? So this airplane is not Photoshop. This is a real airplane. Okay? What they did with this airplane is they created an airplane that can transport parts of other aircraft. Okay, so what they found was that whenever they had the parts of the aircraft in different countries, for example, I was telling you the wings, they come from England. The wings are made in England. Okay, much faster, right? Okay. All right, so now what they found is that when they ship the wings and when they ship the landing gear and when they ship the tail and the fuselage and the engines, when they ship them, it takes a long time for the parts to arrive. Where do the parts have to arrive? Where's the final assembly factory? In France, in Toulouse, in France. So it takes a long time for the parts to arrive. Because it takes a long time for the parts to arrive, it takes a long time to assemble the parts and build the airplane. Okay? Alright, so what they decided to do was, instead of waiting all of this time for the parts to arrive, engineers, in order to create the parts. So I told you yesterday that the aerospace industry is a very multidisciplinary industry. In order to make an airplane, you have to have expertise in multiple different disciplines. For example, you need to have expertise in aerodynamics. In England, they have expertise in aerodynamics. That's why they make the wings in England. Okay. They have expertise in propulsion in other countries. For example, in Germany, they can make jet engines. They also make jet engines at Rolls-Royce in Derby. When they put the engines together, you have to be an expert in engine manufacturing to create a jet engine. Alright, you have to create structure. The structure can be made in Germany. When it comes to guidance, navigation, and control, the software technology is usually made in France. They have to bring these parts together because aerospace is multidisciplinary. It's not something that, if you're just an aerodynamicist, if you know how to analyze the airflow of the airplane, that doesn't mean that you can show you about this aircraft. But before I go to that, I want to show you the Beluga transport aircraft. This is the transport aircraft. The Beluga transport aircraft, what it
So they have this fast delivery service, and they can bring you all of the parts of the airplane. Yesterday, when I was getting ready to give you the speech, I needed to have my clothes pressed. So there was a fast delivery service. They pressed my clothes and they brought it to me. I was very impressed. In Alipur, they have very fast service. MashaAllah. All right, now, one thing that I wanted to show you guys in this final assembly factory, I wanted to show you a video of how they assemble the parts together. So I'm going to show you a quick YouTube video. Okay, so this YouTube video here, they're going to show you, this is the Beluga aircraft. It's arriving. They're going to offload the fuselage. You see that they actually have the fuselage assembly line. They transport it. This is in Toulouse. In Toulouse, they bring it together. They bring the aircraft in, and they start assembling the parts. As they assemble the parts, they have a whole assembly line. They move the parts onto the assembly line. Once it's on the assembly line, they join the parts of the different sections together. As they join the fuselage sections, they start bringing in the wings. So you'll see the wings are going to get mounted. As the wings get mounted to the structure, they connect the different parts of the structure. This is the assembly of the wing. The wing gets inserted into the wing box. This is the main connection between the fuselage and the wings. Then they install the landing gear, and they do tests to make sure that the landing gear is installed correctly, that it's going to function properly. There's a lot of connections they have to make. They have to join all of the different pieces together. They have to make sure the connections are very strong and that they're pressurized and sealed. So these are a lot of the connections that get made during the assembly. So this is the final assembly process. You see now they've made the wing together. The next part is bringing the tail. So the tail comes from Italy. They put the tail together, they assemble the tail in the back of the aircraft. After the tail, they mount the tail cone. The tail cone has a mini jet engine inside. It's called the APU. So they're assembling the aircraft together. It takes a long time. It's not an easy process. It takes a long time to assemble all the pieces together. Then they add into that the power to the aircraft. Once the aircraft is powered, they're going to roll it out of the building, and they're going to take it to another building where they're going to install. And you see, this is a very rapid process. As soon as they take one airplane out, the next airplane comes in. In the next hangar, they install the most powerful part of the aircraft, which is the engine. This is where they're going to install the jet engine onto the wing. The jet engine comes from Darby, from Rolls-Royce. Or if it comes from General Electric, it'll come from the US, from America. They'll put the engines onto the aircraft. Once the engine's on the aircraft, then the aircraft can go out for its final test flight. So this is the assembly process. This is how the aircraft is assembled together, and the different parts come from the different countries of the European Union. To make this process faster, they created a brand new airplane. The airplane that they created was the Beluga transport aircraft. This is what they used to do that, and the Beluga helps them in speeding up the process of assembly. Okay? And when I promised this yesterday, one of you guys was asking me, what are the different number designations that we have for different airplanes? So I promised yesterday that I would bring some information for you guys to see the different numbers. So you can see this is only the Airbus family of aircraft. This is not the Boeing aircraft family. The Boeing aircraft family is very similar, but I wanted to show you this one over here. You can see that in the beginning, Airbus began with the A300. The A300 began in 1972. It was a cooperation between different countries in Europe to assemble an aircraft. So this is the A300.
assembly time. Okay. All right. So I want to point out something about this. The Airbus Corporation is a company, right? The company has certain objectives. What's the objective of a commercial company? What's the main objective? Is the main objective of Airbus to create airplanes? Is that their main objective? At the same time, it's not the main objective. The main objective is to make a profit. Their main objective is not to make airplanes. Airplanes are their product, but the owners of the company want to make sure that a profit is being made. Now, in order to make a profit, you need to save time. You need to make the planes faster so you can sell them faster. Right? If you can sell the airplanes faster, you can make more money, you can make a profit. That's the main objective of Airbus. We talked about yesterday the goal, the idea that a Mu'min must live a life with goals. We have to have goals. If you notice, Airbus, a company who is concerned with material profit, they have a goal and they are trying to make a profit. They're following their goal, right? Their objective is to make a goal, and they're doing the best they can to increase their potential to follow their goal. They want to make more money, so they speed up the process. They save time in order to have more profit. This is a dunyawi objective. It's a goal. Well, I'm not saying it's the best goal in the world, but this is the goal of Airbus. Okay? They have a dunyawi objective, and they are meeting their dunyawi objective. They're trying to make a profit, and when they can do it faster, they will make more money. They have to spend a lot of money to create a brand new airplane like this. They have to invest a lot of money to design a brand new aircraft called the Beluga XL Transport. The Beluga Transport is very expensive for Airbus. But even though it was expensive, they still decided to make the investment. They made the investment and they put money in to create the Beluga. Why did they do that? It cost them millions of dollars, millions of euros, because they're in Europe, right? It cost them millions of euros, which is a lot of dollars, to create the Beluga. Why did they do it? What was the reason? They can save time, and if they can save time, what is the benefit of that? They can make the product faster, and they can sell it faster, and then they can make more money. Right? So they know if we invest in our company can make more money. Okay? This is the dunyawi objective of Airbus. Okay? So Airbus has a goal, and they were working towards their goal, and they recognize the importance of time. Okay? All right, now, when we are living our lives, you notice that we also understand that time is important. Okay? Now, what we want to do is we understand that we have to have goals, and we need to work towards our goals with the time that we have. We don't know if we're going to have any time tomorrow, so today we have to use our time well. Okay? So the difference is, what is the motivation of Airbus? What is our motivation as Mu'mineen? The motivation of Airbus is to make a profit. Our motivation as Mu'mineen is different. In fact, we have a much better motivation, a much better goal, and a much more noble reason for saving our time. Goal, that's a very good name you have chosen for your school, Muslim. All right, but our goal is much better than making money. Our goal is much more noble. We're trying to serve Allah subhanahu wa ta'ala and earn our akhirah in this dunya. So we have, just like Airbus is following their goal by saving time, we need to do the same thing. We need to follow our goals and save our time when we are pursuing this
It's very important for us to study sciences. Okay? The sciences in aerospace, we have a lot of different types. We have, for example, flight dynamics. We have atmospheric sciences. We have to study space sciences outside of the atmosphere. How does the space environment interact with the atmosphere? We have to study lift and drag. These are forces that act on an airplane. We have to study propulsion. Propulsion creates thrust and challenge tomorrow. We'll talk a little bit more about propulsion and how an engine works. We'll talk about that tomorrow. We also have to talk about structures, guidance, navigation, control. These are all sciences that are relevant for aerospace. Okay? Now, I want to remind you guys about the forces that are working on an aircraft. We talked about the forces and the alignment of forces between an aircraft. We talked about lift. Lift is the force that carries an aircraft up into the sky. Weight is the force that pulls an aircraft down towards the earth. Okay? Then we also have the force of thrust, which moves the aircraft forward. We also have the force of drag that slows the aircraft down. We talked about these forces yesterday, and we did an experiment yesterday as well. I want to show you how these get applied to a wing. A wing has a very special shape. The shape of the wing is actually what allows it to create the lift force. That lifts the airplane up is the lifting force. The lifting force is created by the shape of the wing. The shape of the wing is very special. It creates a pressure differential. The pressure differential is what creates the lift force and lifts the airplane. There's a lot of detailed study about how that happens. We can talk about. There is a way for us to calculate the lift force. I know this looks like a scary equation. Don't be scared. Don't run away. Stay with me. And it looks like a scary equation. It's not that scary. Inshallah, when you guys study aerospace, inshallah, you will learn all when you go to your engineering courses. You will learn how to understand these equations. The point I wanted to make over here is just to show you that in the aerospace engineering industry, we are able to calculate lift. So this equation over here shows us how we can look at the airflow on top of the wing and the airflow under the wing in order to calculate lift. We can actually very accurately calculate the amount coming from the wings. This depends on the density of the air. Sometimes the air is dense, sometimes it's not. For example, if you go to a cold climate, it can be more dense. If you go to a hot climate like Alipur, the air density will be lower. Okay? Alright, so we have also the velocity, the speed, all of these things come. If you don't know how much lift is going to be generated by the wings, you wouldn't feel safe getting onto the airplane. You only get onto the airplane because you have yaqeen, you have itminan. This airplane can fly and it can come back down. If someone tells you, if the designer of an airplane tells you, I don't know if this can make lift, I don't know. Are you going to get on the airplane? No, you're not going to get on, right? Because it's dangerous, right? We have itminan that this airplane can make a certain amount of lift and it can also safely come back down. We have yaqeen, right? We have yaqeen because we trust in the equations that were used to study the airplane and create the airplane. Okay? This is an understanding of science. We learn this through learning science. It's very important for us to educate ourselves about the sciences so that we can use the environment around us. For example, the density of the air. We have measurements to see how dense the air is. For example, last night in Alipur, was it cold or was it hot in Alipur last night? It was cold? I thought it was very nice, but I come from a cold area. Right? So it's cold last night for you in Alipur. It's very cold. Okay? Alright, when the air temperature goes down,
sure that you study the sciences in a way